قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی، فإنہا پس بے شک وہ زمین، وہ ارض مقدس، محرمۃ علیہم ان پر حرام کر دی گئی ہے، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی کہ ملے گی تمہیں، اب ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوئی، حرام کر دی گئی ان کے لیے. یعنی اگر تم نہیں اٹھتے، نہیں جاتے، نہیں عمالقہ کو باہر نکالتے تو پھر بیٹھے رہو یہیں صحرا میں 40 سنہ 40 سال اب داخل نہیں ہو سکو گے. حالانکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ داخل ہونا تھا اور بس اللہ کی مدد ساتھ ہی آ جاتی، لیکن اب نہیں آئے گی. اب 40 سال تک بنی اسرائیل تم اسی صحرا میں رہو گے. یتیہون فی الارض، یتیہون تیہ کا میدان تھا نا، تے یہ ہے زمین میں گھومتے پھرتے رہو گے، مارے مارے پھرتے رہو گے، حیران و پریشان رہو گے، یہیں آوارہ گردی کرو گے، یہیں خوار ہوگے. فلا تأسا پس نہ تم غم کرو. کس کو کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تم مت غمگین ہو علی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں پر، فاسق لوگوں کے بارے میں غم نہ کھاؤ، ان نافرمانوں پہ مت کڑو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کی بات کیوں کی گئی؟ تاکہ پوری جنریشن تبدیل ہو جائے عملی طور پر. اور اس 40 کے لفظ میں بڑا سبق ہے، بہت بڑی خوشخبری. 40 سال میں قوم کا پورا مزاج بدلا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی قوم اپنا حال بدلنا چاہتی ہے تو اسے کم از کم 40 سال کام کرنا ہوگا، اس سے کم پہ نہیں بات بنے گی. یعنی بنی اسرائیل جو وہاں سے آئے تھے نا، مصر سے غلامیوں میں رہ کے، وہ ساری جنریشن کرپٹ تھی، کوئی بات ماننے والی نہیں. ایسے قوم ان کی اصلاح کے لیے 40 سال لگیں گے. کیسے؟ آہستہ آہستہ ان کے بڑے رخصت ہوں گے، اور جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے اس کی اصلاح کرو. 40 ایئرس کام کرنا ہوگا. 40 سال بعد نئی جنریشن آئے گی جو صحرا میں پلے گی، جن کی ڈائریکشن درست ہوگی، جن کی زندگی میں کوئی پرپز ہوگا، اور وہ اس زمین میں داخل ہو جائیں گے. پاکستان بنے کتنے سال ہو گئے؟ اگر ڈے 1 سے جب سے آزادی ملی تھی وہ کام کرتے جس کے لیے آزادی لی تھی، وہ کام کرتے، پھر تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا. جب وہ مقصد ہی بلا دیا، وہ کام ہی نہیں کیا، تو محض باتوں سے تو نہیں تقدیر بدلتی. چائنا نے ترقی کتنے عرصے میں کی، جاپان نے کتنے عرصے میں کیا. آپ دیکھیں World War II کے بعد جاپان کا حال کیا تھا. ملیشیا نے ترقی کتنے عرصے میں کی. تو 40 سال کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ کوئی لفظ اٹھایا اور کہا اچھا چلو 40 سال کا کہہ دے. اللہ کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اور ہر لفظ کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. وقت کی تحدید کر دی 40 ایئرس، اور 40 کا لفظ بھی 7 کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملی. 40 سال میچورٹی کی عمر ہوتی جس میں انسان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل کیا ہوگا نا اس وقت. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی قوی انسان ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، انتہائی سخت جان ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی ہے. ایک گھونسے سے وہ شخص مر گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی تھی اور فرشتہ جب جان لینے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک ہاتھ مارا تھا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ تو بات یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، یعنی ملک الموت جو ہے. تو جب انسانی شکل میں آیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو کیا گیا وہ بھی ویسا ہی تھا، اور اس کے اوپر جو اثر ہوا وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے ایک انسان کے اوپر. یہ ضرور قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو فرشتے جیسے بولتے بھی ہیں ایسے خوف بھی کھاتے ہیں. بلکہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانپتے بھی ہیں، اور جب حکم کوئی نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. تو فرشتوں کے بھی بعض اعمال موجود ہیں، یعنی ان کی خوشی اور غم اور اس طرح کی چیزیں، یعنی مکمل طور پر جذبات سے عاری نہیں ہیں فرشتے بھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس قدر
جاندار اور اتنی زبردست پرسنالٹی والے کو اس قوم نے کس قدر تنگ کر دیا تھا کہ آپ غمگین ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دل جوئی کی، فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں میں مت غم کرو، کیونکہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. بہت سارے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں یا کسی کو سکھاتے ہیں اور ایک دو دفعہ کوئی بات کہیں اور لوگ نہ مانے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بد دل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کام چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، ایک دم مایوس ہونے لگتے ہیں، یا پھر لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں سے ملاقات کا ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک دین کا کام کرنے کے بعد ان کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور تلخی آ گئی. بھی کیوں تلخی آئی؟ بھی اتنے سالوں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے. بھی نہ سمجھے نہیں سمجھتے، لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کریں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، نہیں مانتے نہ مانے. تو کام کرنا فرض ہے، لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کون دیتا؟ اللہ دیتا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ہدایت نہیں ملا کرتی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ میدان تیہ میں وہ 40 سال تک پھر صرف گھومتے رہے. سویرے اٹھتے تھے، چلنا شروع کرتے تھے، شام کو پھر وہیں پہنچے ہوتے تھے، پھر چلتے رہے. ترتیب یوں تھی کہ یہ وہاں سے آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو تیہ میں ٹھہرایا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تورات لینے کے لیے گئے. پھر واپس آئے، اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ سب چیزیں مل گئی. پھر کہا اچھا اب یہ مل گیا ہے، آپ اپنی زمین پہ چلو، یہاں رہنے تھوڑی آئے تھے. دیکھیں نا بنی اسرائیل وہاں سے کیوں نکلے تھے؟ اپنی زمین لینے، یعنی اپنے علاقے میں واپس جا رہے تھے. تو اب یہ صحرا میں ہی بگڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں وہ تو وہاں لوگ ہیں، ان کو پہلے نکالا جائے پھر ہم وہاں جائیں گے. عجیب حالت تھی نا. تو یہ جو انتظام تھا نا کھانے پینے کا وہ تو فوری ہو گیا.